أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورہ مائدہ آیت نمبر 78 کے ساتھ 78، اور اللہ کی مشیت سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کہ آج ہم پہنچیں آیت نمبر 86 تک، 86 تک۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعن لعنت کیے گئے، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے۔ اسرائیل یہ کن کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہودی بھی بنی اسرائیل ہیں اور عیسائی بھی بنی اسرائیل ہیں۔ علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان پہ، لسان کا معنی زبان، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ، یعنی کہ داود علیہ السلام نے ان کے لیے لعنت کی، دعا کی، بد دعا دی، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اللہ ان پہ لعنت نازل فرمائے۔ ذالک، اس میں اشارہ ہے کہ یہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ لعنت، یعنی کہ یہ لعنت کی بد دعا کیوں کی گئی، یہ لعنت ان کے اوپر کیوں نازل ہوئی؟ بما عصوا، با سببیہ ہے، اس سبب سے، اس وجہ سے، اور ما مصدریہ ہے، یعنی کہ یہ وہ ما ہے جو بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو بما عصوا کا معنی ہو جائے گا بعصیانہم، کہ ان پہ لعنت ہوئی ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ وَكَانُوا، اور وہ تھے، یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، اور وہ تھے حد سے آگے بڑھ جاتے۔ اب ہم اس آیت کا آسان ترجمہ کرتے ہیں کہ لعنت کی گئی بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پہ جنہوں نے کفر کیا، لعنت کی گئی علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبان پہ، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ۔ ذالک، یہ لعنت کیوں کی گئی؟ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ لعینہ، لعنت کسے کہتے ہیں؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ نے اس پہ لعنت کی، مراد یہ کہ اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں فلاں آدمی نے فلاں آدمی پہ لعنت کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو لعنت کی گئی ان لوگوں پہ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا داود علیہ السلام کی زبان پہ۔ داود علیہ السلام کی زبان پہ جن کافروں پہ لعنت کی گئی، یہ کون سے کافر تھے؟ ان کے کئی جرائم ہوں گے، ان میں سے ایک جرم یہ ہے کہ ان سے کہا گیا تھا کہ ہفتہ کے دن تمہیں مچھلی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کا امتحان تھا، آزمائش تھی کہ جس دن مچھلی کے شکار پہ پابندی تھی اس دن مچھلیاں کثرت سے سامنے آتی تھیں، ابھر ابھر کر سامنے آتی تھیں۔ تو انہوں نے ان مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے ہیلے اختیار کیے۔ مثال کے طور پہ وہ جمعہ کے دن جال لگا دیتے اور اتوار کے دن یہ مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن تو کچھ نہیں کیا۔ یا وہ یہ کرتے کہ یہ پانی جو ہفتے کے دن آتا تھا اس کو ایک سائڈ پہ جمع کر لیتے اور اس پانی میں سے اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لیتے۔
تو اس قسم کے حیلے اختیار کیے. تو یہ بھی ان کا ایک جرم تھا، دیگر بھی جرائم تھے. ان جرائم کی وجہ سے فرمایا ان پہ لعنت نازل کی گئی. وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پہ بھی ان پہ لعنت کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام بہت سے معجزات لے کر آئے اور ان کی معجزات بالکل واضح تھے. مثال کے طور پہ مادر زاد اندھے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کی بینائی واپس آ جائے. جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اس پہ ہاتھ پھیرنا اور اس کا یہ مرض جاتا رہے. برس کے مرض میں جو مبتلا ہوتا تھا اس پہ ہاتھ پھیرنا، اس کا یہ مرض جاتا رہے. یہ بڑے بڑے معجزات تھے. پھر ان کا مٹی سے پرندے بنانا اور اس پرندے کا اللہ کے حکم سے باقاعدہ اڑنے والا جاندار پرندہ بن جانا. مردے سے کہنا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ اور اس کا زندہ ہو جانا. اور پھر ان کے اوپر آسمانوں سے ایک دسترخوان بھی نازل کیا گیا تھا. قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل فرما، یعنی جس کے اوپر کھانے بھی موجود ہوں، وہ ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے. تو اللہ نے کہا انی منزلھا علیکم، میں یہ دسترخوان تم پہ نازل کرنے والا ہوں، لیکن جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا فإنی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، اسے پھر وہ عذاب ملے گا جو کسی کو نہیں ملا ہوگا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ واضح ترین معجزات کا انہوں نے انکار کیا اور اس طرح یہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. ذالک بما عصوا، یہ لعنتیں ان کے اوپر کیوں نازل کی گئیں؟ اللہ نے کہا ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور نافرمانی کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. نافرمانی کے لیے لفظ کیا استعمال کیا گیا؟ معصیت کا، عصیان کا. اور معصیت یہ طاعت کے الٹ ہے، یعنی کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کریں آپ نہ کریں، یہ کیا ہے؟ معصیت. اور جس چیز کے بارے میں کہا گیا اس کے قریب نہ جائیں، اس سے دور رہیں، آپ اس کے قریب جائیں، اس کا ارتکاب کریں، یہ بھی معصیت ہے. تو ان پہ لعنت نازل کی گئی ان کی معصیت کی وجہ سے، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور وہ حد سے تجاوز کر جاتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 79 کانو، وہ تھے، لا یتناہون، ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے. یتناہون یہ باب تفاعل سے ہے، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کو روکنا، ایک دوسرے کو منع کرنا. عن منکر، منکر کس کو کہتے ہیں؟ برائی کو. اور کون طے کرے گا کہ یہ برائی ہے؟ شریعت طے کرے گی، اللہ تعالیٰ بتائیں گے، اللہ کے رسول بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر زمانے کے رسول نے بتایا کہ کیا چیزیں منکر ہیں، کیا چیزیں اللہ کے ہاں جرم ہیں، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں برائی ہیں. فعلوہ، یہ جملہ جو ہے صفت ہے منکر کی، کہ وہ منکر فعلوہ جس کا وہ ارتکاب کر چکے ہوتے تھے. لبئس، لام الگ ہے، بئس الگ ہے. لام کا معنی کیا؟ البتہ، یقیناً، تاکید کے لیے آتا ہے یہ لفظ. بئسا برا ہے، ما جو، کانو وہ تھے، یفعلون کرتے. تو کانو لا یتناہون عن منکر فعلوا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ معنی کے لحاظ سے، مفہوم کے لحاظ سے تفسیر ہے اور وضاحت ہے پچھلی آیت کے آخری جملے کی. پچھلی آیت کے آخری جملے میں اللہ نے کہا کہ وہ ان پہ لعنتیں نازل ہوئیں ان کی معصیت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اور ان کے حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے. اب یہاں پہ تفسیر آ گئی کہ وہ کیا معصیت تھی، وہ حد سے آگے بڑھنا کیا تھا، اس کی ایک مثال اللہ نے یہاں پہ دی ہے. فرمایا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، عن منکرین، اس برائی سے جس کا وہ ارتکاب کر چکے ہوتے تھے.
اچھا برائی کا ارتکاب ہو چکا، اب منع کرنے کا کیا مطلب؟ آئندہ نہ کی جائے۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ برائی ہو رہی ہو اور آپ اس سے منع نہ کریں، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ان پہ لعنت نازل ہوئی۔ اور ہمیں بھی قرآن کریم میں احادیث میں بار بار یہ کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایسے لوگ ہمیشہ موجود ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، برائی سے روکیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جس کو روایت کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے، اور راوی ہیں صحابہ کرام میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہاتھوں کے ساتھ ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان کے ساتھ منع کرے، زبان سے سمجھائے۔ اگر زبان کے ساتھ بھی سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس برائی کو دل میں برائی جانے، اسے جرم تصور کرے، اسے گناہ سمجھے، اسے نفرت رکھے۔ اگر انسان برائی کو برائی نہیں سمجھتا تو پھر اس میں یوں سمجھے کہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ برائی سے منع نہ کرنا، برائی سے نہ روکنا لیکن دل میں اس کو برا جاننا، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، آخری درجہ ہے۔ اور اگر آپ نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے تو یوں سمجھیں کہ آپ میں ایمان نہیں ہے، پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ جو تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے تبدیل کرے، اسے ختم کرے، اس کے اوپر دھیان سے عمل کرنا ہے۔ پولیس کے اختیارات، کورٹ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لینے، انتظامیہ کے اختیارات اپنے ہاتھ میں نہیں لینے، لیکن آپ کا گھر، وہاں کے آپ سربراہ ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بچہ نماز نہ پڑھتا ہو اور آپ منع نہ کریں، یہاں پہ آپ ہاتھ کا استعمال کریں، قوت کا استعمال کریں۔ اسی طرح آپ کا سکول ہے جس کے آپ سربراہ ہیں، آپ کا آفس ہے جس کے آپ ڈائریکٹر ہیں، تو وہاں پہ آپ اگر قوت کا استعمال کر سکتے ہیں تو کیجئے، ورنہ کم از کم زبان سے منع کیجئے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہاتھوں سے برائی کو ختم کروں گا یا زبان سے تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے نقصان پہنچایا جائے گا، آپ مجبور ہیں، تو پھر کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانیں، اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اس میں تعاون نہ کریں۔ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، راوی ہیں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم لوگ یقیناً نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے منع کرتے رہو گے، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو وہ وقت قریب ہے کہ اللہ تم پہ عذاب بھیجے گا، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے کہ اللہ عذاب کو ختم کر دے، ہٹا دے، دور کر دے، تمہاری دعا سنی نہیں جائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ برائی سے منع کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کریں، خصوصاً سب سے بڑی برائی شرک، پھر بدعت، پھر کبیرہ گناہ، پھر صغیرہ گناہ۔ نیکی کا حکم دیں، فرائض کا، واجبات کا، نماز پڑھنے کا، 5 ٹائم کی نمازیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ کی ادائیگی، فرض، حج، ان فرائض و واجبات کو حکم دیتے رہیں۔ لبئس ما كانوا يفعلون، اللہ نے فرمایا البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے؟ کہ ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔
ایک دوسرے کو برائی سے نہ روکنا، اللہ نے کہا یہ بہت بری حرکت تھی ان کی۔ کیا یہ حرکت مجھ میں اور آپ میں پائی جاتی ہے؟ اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے کمرے میں رہنے والے میرے دوست، میرے گھر میں رہنے والے میرے بہن بھائی وہ برائیاں کرتے ہیں اور ہم منع نہیں کرتے؟ آیت نمبر 80 ترا، تو دیکھتا ہے، یہ کس سے کہا گیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد ہر مسلمان ہو، ہر مخاطب ہو۔ ترا، تو دیکھتا ہے، کثیرن، بہت سو کو، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ جن پہ لعنت کی گئی، یعنی کہ بنی اسرائیل، یعنی کہ یہودی اور عیسائی، یتولون، وہ دوست بناتے ہیں، الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی اور عیسائی بنی اسرائیل دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ مراد ہوں گے اس سے، الذین کفروا سے مراد ہوں گے اہل مکہ، مشرکین مکہ۔ لبئس، البتہ برا ہے، یقیناً برا ہے، ما، جو، یہ اسم موصول ہے، جو، قدمت، آگے بھیجا، لہم، ان کے لیے، انفسہم، ان کے نفسوں نے، ان کی جانوں نے، یعنی کہ جو اعمال کر کے انہوں نے آخرت کے لیے آگے بھیج دیے ہیں، یہ بہت برے اعمال ہیں، اس کی ان کو سزا ملے گی، اس کی وجہ سے ان کو پچھتانا پڑے گا۔ البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ یہ کہ سخطا، ناراض ہو گیا، اللہ، اللہ تعالی، علیہم، ان پہ، وفی العذاب، اور عذاب ہی میں، ہم، وہ، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں مخاطب کر رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور یہ خطاب پھر سب کو ہے۔ ترا، کہ تو دیکھتا ہے، کثیرا منہم، ان میں سے بہت سو کو، ان میں سے، کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں اور عیسائیوں میں سے۔ اللہ رب العزت کا عدل و انصاف دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب یہودیوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ یہ جرم کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ان میں سے زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں، سب کو اللہ نے نہیں کہا۔ میرا اور آپ کا کیا طریقہ ہے؟ ہم جس کے اوپر تنقید، جس قوم پہ تنقید کرتے ہیں تو سب پہ کرتے ہیں۔ ہماری تنقید کا نشانہ کون ہوتے ہیں؟ سب انڈینز، چاہے وہ مسلمان ہوں، سب پاکستانی، سب بنگلہ دیشی، سب افغانیوں کو ہم رگڑ کے رکھ دیتے ہیں، سب پنجابیوں کو، سب بلوچیوں کو، سب سندھیوں کو، حالانکہ جرم کیا ہوتا ہے اس قوم کے کسی ایک آدمی نے، دو آدمیوں نے، 10 نے، 100 نے، جبکہ ہم وہ الزام ان سب پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف دیکھیے، فرمایا کہ آپ ان میں سے بہت سو کو دیکھیں گے، یتولون، وہ دوست بناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ مثال کے طور پہ جب جنگ احزاب ہوئی، جس کا دوسرا نام جنگ خندق بھی ہے، اس میں یہودیوں نے کن کا ساتھ دیا تھا؟ مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، حالانکہ جنگ سے پہلے مسلمانوں کا ان کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں گے اگر مسلمانوں پہ کسی نے حملہ کیا، اور مسلمان ان کی مدد کریں گے اگر ان پہ کسی نے حملہ کیا۔ لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مدد کرنے کی بجائے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کی مدد کی، ان کو دوست بنایا۔ مقصود اس جملے سے یہ ہے کہ یہ اہل کتاب ہیں، یہ اپنی کتاب کی روشنی میں، تورات و انجیل کی روشنی میں جانتے ہیں کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان حق پہ ہیں۔ ان کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے، لیکن یہ ساتھ کن کا دے رہے ہیں؟ مشرکین مکہ کا۔ تو اس کو اللہ نے جرم قرار دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کفار سے دلی دوستی رکھنا جرم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔
وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ تو اگر ہم ان سے دلی دوستی لگائیں اور ان کا ساتھ اس حد تک دیں کہ ہم ان کی صف میں کھڑے ہوں مسلمانوں کے خلاف، تو یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے۔ لبئس، البتہ برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے جانوں نے، یعنی کہ وہ اعمال، بہت برے اعمال ہیں جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج دیے ہیں، یعنی کہ جو جرائم وہ کر چکے ہیں، اور ان میں سے ایک جرم کیا ہے؟ وہ یہ کہ کافروں سے دوستی لگانا مسلمانوں کے خلاف۔ اس جرم کی وجہ سے کیا نقصان ہوا؟ ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ان پہ ناراض ہو گیا، دنیا میں اللہ ان پہ ناراض ہو چکا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ناراض ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے، کئی لوگوں پہ غصہ ہوتا ہے، اور کئی لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ کی صفت محبت کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی صفت غضب کو بھی مانتے ہیں، اور ہم تعویل نہیں کرتے۔ گمراہ فرقے تعویل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اشاعرہ، وہ کہتے ہیں اللہ کے غضب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ انتقام لینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اور معتزلی گمراہ فرقہ وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ کہ اللہ سزا دیتا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں اللہ ناراض ہو گیا یعنی کہ اللہ ان کو سزا دے گا، اللہ ناراض ہو گیا یعنی کہ اللہ ان سے انتقام لے گا۔ تو یہ سب تعویلیں ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ میں کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہوں، تو ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو چکا۔ اور حدیث شفاعت میں آتا ہے روز قیامت جب لوگ مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے شفاعت کے لیے، تو ہر نبی یہ کہہ رہا ہوگا علیہم الصلاۃ والسلام کہ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ میرا رب آج بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، مجھ میں شفاعت کرنے کی جرت اور ہمت نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم نے عذاب ہی میں کیوں ترجمہ کیا؟ کیونکہ فی العذاب لفظ کو بعد میں آنا چاہیے تھا، عربی قواعد کے لحاظ سے یہ پہلے آ گیا، تو یہاں سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا، ہی کا معنی پیدا ہو گیا، اور عذاب ہی میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، یعنی کہ کفار کو کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 81 وَلَوْ كَانُوا، اور اگر وہ ہوتے، یؤمنون ایمان لاتے، یعنی کہ اگر وہ ایمان لاتے ہوتے، اگر وہ ایمان لائے ہوتے، باللہ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ پہ، والنبی اور نبی پہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل الیہ اور اس کتاب پہ جو اتاری گئی اس نبی کی طرف، متخذوہم یہ لو کا جواب ہے، تو ان کو نہ بناتے، کن کو؟ کفار کو، مشرکین مکہ کو، ان کو نہ بناتے اولیاء دوست، اولیاء ولی ان کی جمع ہے دوست، ولیکن لیکن کثیرا منہم ان میں سے بہت فاسقون فاسق ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ اگر ان کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہوتا، کن کا؟ یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہوتا، والنبی اور نبی پہ، کون سے نبی پہ؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ اپنے نبی پہ، اگر ان کا صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان ہوتا، اور یہودیوں کا موسیٰ علیہ السلام پہ صحیح معنوں میں ایمان ہوتا، نصارہ کا صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان ہوتا، اور اس کتاب پہ جو اس نبی کی طرف اتاری گئی، ان کے تورات و انجیل پہ ایمان ہوتا، تو یہ اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو دوسرا مناتے،
کیونکہ ان کے انبیاء کی تعلیمات یہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان پہ نازل ہونے والی کتب کی تعلیمات یہ ہیں کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ علامات ہوں گی، اس کے یہ اوصاف ہوں گے۔ ان علامات کی روشنی میں یہ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام سچے رسول ہیں اور ان پہ ایمان لانے والے اچھے لوگ ہیں۔ تو پھر کیسے انہوں نے جرأت کر لی مشرکین مکہ سے دوستی لگانے کی مسلمانوں کے خلاف؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوں میں ان کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنی کتاب کی بات نہیں مانی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہوگی کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے ہوتے اور جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لائے ہوتے اور قرآن کریم پہ ایمان لائے ہوتے تو پھر یہ ان مشرکین کو دوست نہ بناتے۔ اس ایسے پتہ چلا کہ کافروں کو دوست بنانا ایمان کے منافی ہے۔ جس میں ایمان ہوگا وہ کافروں کو دلی دوست نہیں بنائے گا۔ ہاں، کافروں سے ایک تعلق ہو سکتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے اس وجہ سے، یا آپ اس کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی سامان اس کو بیچتے ہیں، کوئی سامان اس سے خریدتے ہیں، ایسا تعلق ہو سکتا ہے۔ لیکن دلی دوستی، مسلمانوں کے خلاف آپ اس کا ساتھ دینے والے ہوں، یہ وہی حرکت کرے گا جو ایمان کی نعمت سے محروم ہوگا۔ اور یہاں پہ اللہ نے پھر کہہ دیا کہ ان میں سے زیادہ تر فاسق ہیں، سب کو فاسق نہیں کہا، یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے۔ اور فاسق سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ فاسق کا لفظ کبھی بولا جاتا ہے کافر کے اوپر، وہ بھی نافرمان ہے، اور کبھی بولا جاتا ہے مسلمان کے اوپر جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے یا فرائض و واجبات کو ترک کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اس لفظ کا استعمال کفار کے اوپر ہوا ہے، لیکن وہ فاسق ہیں یعنی کہ ایمان سے خارج ہیں، اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں، اللہ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، اللہ کا حکم ماننے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 82 لَتَجِدَنَّ، یہاں پہ 3 الفاظ ہیں، لام کا معنی کیا؟ البتہ، اور نون تاکید کے لیے لازمی طور پہ، تجدہ تو پائے گا، وجدہ یجدو سے ہے، البتہ تو لازمی طور پہ پائے گا، یقیناً تو لازمی طور پہ پائے گا، اشد الناسی، لوگوں میں سے سب سے زیادہ شدید، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت، عداوتن، دشمنی کے لحاظ سے، دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، مراد ہے مسلمان، الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا، وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ تو لازمی طور پہ پائے گا، اقربہم، ان میں سے سب سے قریب، اقرب سب سے قریب، مودتاً دوستی کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، الذین، ان لوگوں کو، کیونکہ الذین یہ مفعول بن رہا ہے، ان لوگوں کو، قالوا، جنہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، نصارا، نصرانی ہیں، ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، یعنی کہ یہ ان کا اہل ایمان کے قریب ہونا، یہ جو ہے بھی ان، یہ بات سببیہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ انا، بے شک، منہم، ان میں سے، یعنی کہ ان میں سے کچھ، من تبیزیہ ہوگا، کچھ بعض، قسیسینا، یہ قسیس کی جمع ہے، قسیس عالم دین کو کہتے ہیں، ان میں سے کئی علماء ہیں، ورہبانا، اور کئی راہب ہیں، درویش، عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والے، دنیا کو ترک کر دینے والے، وَأَنَّهُمْ، اور یہ اس لیے ہے کہ بے شک وہ، لا یستکبرون، تکبر بالکل نہیں کرتے۔ اب آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ تفسیر بتانے سے پہلے میں یہاں پہ سبب نزول بتا دوں کہ یہ آیت کس مناسبت سے نازل ہوئی۔
اور یہ حدیث آئی ہے معجم الکبیر میں امام طبرانی کی. راوی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پہنچ گئے تو میں کھانا لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا، کھانے کی کچھ چیز لے کر گیا. میں نے آپ کو پیش کی، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ صدقہ ہے. تو آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم کھا لو، اور خود آپ نے اس میں سے کچھ نہیں لیا. پھر میں دوسری بار کھانے کی کچھ چیز لے کر گیا تو آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے. تو آپ نے خود بھی اس میں سے لیا، کھایا، اور صحابہ کرام کو بھی دیا کہ تم کھا لو. تو سلمان فارسی پہچان گئے کہ آپ سچے نبی ہیں، یہ سچے نبی کی نشانیاں ہیں. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نصارہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، عیسائیوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا ان میں کوئی خیر نہیں ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ واپس جانے لگا، کیونکہ سلمان فارسی اس زمانے میں کیا تھے؟ عیسائی تھے، نصرانی تھے. کہتے ہیں اتنی دیر میں آپ پہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے مجھے بلایا اور ان آیات کی تلاوت کی میرے سامنے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، یہ آیت ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ آیت جو اس کے بعد ہے. گویا کہ ان دو آیتوں میں عیسائیوں کی، نصارہ کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ مجموعی طور پہ یہودیوں سے بہتر ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر عیسائی ہر یہودی سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی عیسائی ہو جو کسی یہودی سے زیادہ مسلمانوں کا دشمن ہو. لیکن عام طور پہ کیا ہے کہ عام طور پہ اگر آپ نصرانیوں کا مقابلہ یہودیوں سے کریں تو نصرانی یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے بہتر ہے، ویسے بہتر وہ بھی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کو دوست بناؤ اور یہودیوں کو نہ بناؤ، اللہ نے کہا دونوں کو نہ بناؤ. دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں. لیکن اگر مقابلہ کریں گے دشمنی میں کون زیادہ آگے ہے تو یہودی جو ہیں مجموعی طور پہ نصارہ سے زیادہ آگے ہیں مسلمانوں کی دشمنی کے اعتبار سے. لیکن یہ بات ہو رہی پوری قوم کی، ورنہ کوئی ایک یہودی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی عیسائی سے بہتر ہو مسلمانوں کے اعتبار سے، اور کوئی ایک عیسائی ایسا ہو سکتا ہے جو کسی یہودی سے بھی بدتر ہو مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کے اعتبار سے. اب دیکھیں جی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے البتہ آپ لازمی طور پہ پائیں گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت عداوتاً للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دشمنی کے اعتبار سے، یعنی کہ مومنوں کی دشمنی کے اعتبار سے آپ لوگوں میں سے سب سے سخت کس کو پائیں گے؟ الیہودا، یہ مفعول ہے، یہودیوں کو، والذین اشرکوا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیا. مثال کے طور پہ موجودہ زمانے میں ہندو دیکھ لیں آپ، اور اس زمانے میں مشرکین مکہ کو دیکھ لیں آپ. وَلَتَجِدَنَّ، اور البتہ آپ لازمی طور پہ پائیں گے، اقربہم، ان میں سے سب سے قریب، کن میں سے؟ لوگوں میں سے، لوگوں میں سے سب سے قریب ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے مودتاً دوستی کے لحاظ سے آپ کن کو پائیں گے؟ الذین قالوا، ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا کہ انا نصارا، کہ ہم نصرانی ہیں. ذالک، یہ اس لیے، یہ کیا کہ نصرانی جو ہیں یہ یہودیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں دوستی کے اعتبار سے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا یہ اس لیے، باسببیہ ہے، یہ اس لیے کہ یقیناً منہم، ان میں سے کچھ، کن میں سے کچھ؟ نصرانیوں میں سے کچھ کیا ہے؟ قسیسین، علماء ہیں، ورہبانا، اور کچھ کیا ہے؟ تارک دنیا ہیں، راہب ہیں. تو ان کا علم اور ان کی عبادت، اس چیز نے ان میں کچھ نہ کچھ نرمی پیدا کر رکھی ہے مسلمانوں کے اعتبار سے. ایک اس کے پیچھے کیا؟ علم، یعنی کہ وہ انجیل کا اور تورات کا علم رکھتی ہیں اور اس علم کی روشنی میں جانتے ہیں کہ مسلمان حق پہ ہیں. اور وہ رہبانہ، چونکہ وہ عبادت گزار ہیں تو عبادت بھی انسان کو نرم کر دیتی ہے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور
اس لیے کہ یعنی کہ عیسائی مسلمانوں کے پھر بھی قریب ہیں دوستی کے لحاظ سے، اس کا ایک سبب یہ بیان کیا گیا کہ ان میں کئی علماء ہیں، دوسرا یہ کہ ان میں کئی عبادت گزار ہیں، تیسرا سبب اور اس لیے کہ بے شک وہ لا یستکبرون، وہ بہت تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر نہیں کرتے، حق آ جائے تو حق بات کو یہودیوں کی طرح رد نہیں کرتے۔ یہودی تو اس معاملے میں بہت آگے نکل گئے، یہودی جو ہے اس معاملے میں بہت آگے نکل گئے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو تکبر نہ ہونا اس چیز نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے، اور اسی وجہ سے ان میں سے کئی پھر مسلمان ہو گئے۔ تکبر کہتے کس کو ہیں ویسے؟ الکبر باطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق بات کو ماننے سے انکار کر دیں اور لوگوں کو حقیر جانیں، لوگوں کو حقیر جانیں تو پھر بھی آپ متکبر ہیں، اور اگر حق بات آ جائے، ایت پڑھی جائے، آپ پھر بھی نہ مانیں، حدیث بتا دیا پھر بھی نہ مانیں، یہ بھی تکبر ہے، کیونکہ آپ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کریم کی ایت سے بھی بڑا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آیت نمبر 83۔ وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، ما اس چیز کو، انزل جو اتاری گئی، الی الرسول اس رسول کی طرف، یعنی کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ کیا ہے؟ قرآن۔ ترا آپ دیکھتے ہیں، اعینہم ان کی آنکھوں کو، اعین عین کی جمع ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو، تفیض بہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع کس چیز سے بہ رہی ہوتی ہیں؟ آنسوؤں سے۔ کیوں؟ مما، یہ دو لفظ ہیں، من اور ما، جو من ہے یہ تعلیل کے لیے ہے، اس وجہ سے، اس حق کی وجہ سے جس کو انہوں نے پہچان لیا، عرفو پہچان لیا انہوں نے، من الحق کی، حق، یعنی کہ جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو حق کو پہچان کے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، لیکن کی بات ہو رہی ہے نصارہ کی، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، اور جو مالک ہے، جو سارے امور کی تدبیر کرنے والا، یہ ہوتا ہے رب۔ وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، یعنی کہ ہم تصدیق کرتے ہیں تیرے نبی کی، ہم تصدیق کرتے ہیں تیرے قرآن کی علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، تو ہمیں لکھ دے، یعنی کہ ہمارا نام لکھ دے، ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں کے ساتھ، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ وَإِذَا سَمِعُوا، یعنی کہ جب یہ لوگ سنتے ہیں، کون؟ نصرانی، کیا سنتے ہیں؟ قرآن۔ اور یہاں پہ آپ کو وہ واقعہ یاد آ جائے گا کہ مسلمانوں نے پہلے مکہ سے ہجرت کی تھی، کہاں کی طرف؟ حبشہ کی طرف، کالوں کی سرزمین کی طرف، وہاں پہ پناہ لی تھی۔ تو اہل مکہ نے پیچھے سے اپنا وفد بھیجا تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف کہ یہ لوگ بھاگ کر ہماری قوم میں سے آ چکے ہیں، انہیں آپ ہمارے حوالے کریں، اور بڑے تحائف بھی لے کر آئے تھے تاکہ بادشاہ ان کی بات مان لے۔ لیکن وہ بادشاہ بڑا عادل تھا، انصاف کرنے والا تھا، اس نے کہا ان کو بلاؤ، بلایا گیا، دونوں جمع ہو گئے دربار میں۔ اب بادشاہ نے ان سے سوالات کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے کوئی نیا دین اپنا لیا ہے، تمہارا کیا دین ہے، کون ہے تمہارا نبی، کیا وہ کہتا ہے؟ تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ زندہ تھے، موجود تھے، جناب علی کے بھائی، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی تعلیمات بادشاہ کے سامنے رکھی، اور پھر اس نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، سیدہ مریم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اور یہ سوال کیا گیا تھا مشرکین مکہ کے وفد کے کہنے پہ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ ہماری باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے ان کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ ان سے پوچھیں ان کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب مسلمان کہیں گے کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، رب نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو بادشاہ خود ہی ان کے مخالف ہو جائے گا،
تو جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے اس سوال کے جواب میں سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، جس میں تذکرہ آتا ہے سیدہ مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، جس میں بتایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو یہ آیات سن کے بادشاہ رونے لگ گیا اور اس نے کہا کہ جو کچھ تمہارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ہے، سیدہ مریم کے بارے میں کہا گیا، یہ حق ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کہ عیسائی لوگوں میں سے ایسے لوگ پھر بھی موجود تھے جو قرآن کی تلاوت سن کر حق جان کر رونا شروع کر دیتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں ما انزل الرسول، اس چیز کو یعنی کہ اس قرآن کو جو اتارا گیا اس رسول کی طرف، ترا، تو آپ دیکھتے ہیں اعینہم، ان کی آنکھوں کو، تفیض، اس حال میں کہ بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدم، کس چیز سے؟ آنسوں سے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ حق کو پہچان لیا یعنی کہ پہچان لیا کہ یہ وہی حق ہے جس کی بشارت ہماری تورات و انجیل میں دی گئی تھی۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، اس لیے تو ہمیں لکھ دے، مع الشاہدین، شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہمیں لکھ دے ان کے ساتھ جو یہ شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ہم نے شہادت دے دی ہے اللہ تیری توحید کی اور تیرے نبی کی رسالت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی ہے، اور دونوں مفہوم انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، کہ ہمیں لکھ دے ان کے ساتھ جن کو تو یہ اعزاز دے گا روز قیامت کہ وہ باقی اقوام کے حق میں شہادت دیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہمارے نبی علیہ السلام اور ہماری امت دیگر نبیوں کے حق میں ان کی قوموں کے خلاف شہادت دیں گے۔ آیت نمبر 84 وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، یہ ما موصولہ نہیں بلکہ استفہامیہ ہے، سوالیہ، کیا ہے، اور ہمیں کیا ہے کہ لا نؤمن باللہ، کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں، وما جاءنا من الحق، اور اس حق پہ ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ چکا۔ یہ ما جو ہے موصولہ ہے، جو جاء آ چکا، نہ ہمارے پاس، ونطمع، جب کہ واو حالیہ، جب کہ حالانکہ نطمع، ہم توقع رکھتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، ان یہ کہ یدخلا، وہ داخل کرے گا، کون؟ اللہ تعالیٰ، ہم امید رکھتے ہیں کہ یدخلا، داخل کرے گا، نہ ہمیں ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، صالح قوم کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد ان لوگوں سے کہتے ہیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں، اور تم نے محمد کو مان لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہو، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اس قسم کی تنقید کی جاتی تھی ان کے اوپر۔ اس تنقید کے جواب میں یہ کیا کہتے ہیں کہ وما لنا لا نؤمن باللہ، ہم کیوں نہ اللہ پہ ایمان لائیں؟ یعنی کہ ہم تو اب صحیح معنوں میں اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہم کیوں نہ اللہ پہ ایمان لائیں، اور کیوں نہ اس حق پہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آ چکا ہے، یعنی کہ قرآن کریم۔ جبکہ نتمع، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے گا نیکوکار لوگوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، یعنی کہ جب ہمیں یہ اللہ سے امید ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت اٹھائے گا، کن کے ساتھ؟ صالحین کے ساتھ۔ ہمیں اللہ رکھے گا کن کے ساتھ؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ۔ تو پھر ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ایمان لائیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں، آخری نبی کو نہ مانیں، قرآن کو نہ مانیں، اور امید یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ داخل کرے گا؟ یہ ہے پہلی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس آیت کی۔ اس تفسیر کے مطابق میں نے ولتمع کی واو کو حالیہ بنایا ہے کہ ان کے ہم کیوں نہ ایمان لائیں، جبکہ حالانکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کرے گا، جہاں وہ ہے وہاں ہمیں اللہ داخل کرے گا۔ اور دوسری اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے
کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں اور اس حق پہ ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ چکا، اور ہم یہ امید نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ داخل کرے گا۔ اس تفسیر کے مطابق نطمع کا عطف جو ہے لا نؤمن کے اوپر ہے کہ لا نؤمن ولا نطمع، تو یہ دو تفسیریں ہیں۔ بہرحال پہلی تفسیر آسان ہے آپ کے لیے، میں وہی آپ کے سامنے دوبارہ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان نہ لائیں اور اس حق پہ ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آ چکا ہے، جب کہ ہم توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ہم توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے گا ہمارا رب مع القوم الصالحین، صالحین لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، صالحین سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ امت محمدیہ کے صالحین بھی اور پہلی قوموں کے صالحین بھی۔ آیت نمبر 85 فَأَثَابَهُمْ، یہ تین الفاظ ہیں، فا اثابہ اور ہم۔ فا کا معنی کیا؟ تو، پس، اثابہ ثواب دے گا، بدلے میں دے گا، ہم انہیں، کن کو؟ یہ جو ایمان، یہ نصارہ جو ایمان لا چکے۔ اللہ تعالی بما قالو، با سببیہ ہے، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا، یہ ماں کو آپ مصدریہ بھی بنا سکتے ہیں، موصولہ بھی، اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کہی، یا بقولہم، ان کے کہنے کی وجہ سے۔ اچھا، جو انہوں نے کہا وہ کیا کہا جی؟ وہ جو اوپر کہا انہوں نے کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، ان الفاظ کی وجہ سے اللہ ان کو بدلہ دے گا۔ کیا بدلہ دے گا؟ جنات، ایسی جنتیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے سے کیا بہتی ہوں گی؟ الانہار، نہریں، خالدین، اس حال میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان جنتوں میں، وذالک، اور یہ کیا؟ یہ جنتوں میں جگہ مل جانا، یہ جو ہے جزاء، بدلہ ہے، المحسنین۔ المحسنین کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ جو عبادت میں احسان کرنے والے ہیں، یعنی کہ بہترین انداز میں عبادت کرنے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نا، احسان کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ، احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کو دیکھ کے عبادت کریں گے تو عبادت دھیان سے کریں گے، یا عبادت کے دوران سجدے میں، نماز میں، تلاوت میں سوچیں گے کاروبار کے بارے میں؟ جب اللہ سامنے ہو تو پھر توجہ سے عبادت کریں گے نا، پھر داڑھی سے کھیلیں گے نہیں، ناک سے کھیلیں گے نہیں، رومال سے کھیلیں گے نہیں۔ فرمایا اگر تمہارا ایمان اس مرحلے تک نہیں پہنچا کہ تم اتنی اچھی عبادت کر سکو کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، پھر کم از کم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلے آپ کیا تھا؟ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ ہے کہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان عبادت کرے گی سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا نماز میں توجہ دائیں بائیں جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تو یہ پھر کیا ہوگا؟ عبادت میں عمدگی پیدا ہوگی، عبادت میں احسان پیدا ہوگا، حسن پیدا ہوگا، عمدگی پیدا ہوگی۔ تو المحسنین کا پہلا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بدلہ ہے ان کا جو عبادت میں عمدگی پیدا کرنے والے ہیں، حسن پیدا کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ المحسنین کا معنی یہ بدلہ ہے ان کا جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں۔ دونوں معنی ٹھیک ہے۔ اب آخر میں پھر تفسیر بیان کر دیتا ہوں اس آیت کی۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ بدلے میں دے گا ان کو، بما قالوا، اس کی وجہ سے جو انہوں نے کہا۔ کیا کہا؟ ربنا آمنا، کہ ہمارا رب ہم ایمان لے آئے تو ہمیں تو لکھ دے شہادت دینے والوں کے ساتھ۔ تو بدلہ ثواب میں اللہ کیا دے گا؟ بدلے میں کیا دے گا؟ جنات، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہوں گے، یعنی کہ جنتیوں نے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ وذالک، اور یہ جنت میں پہنچ جانا، یہ بدلہ ہے المحسنین، احسان کرنے والوں کا یا عبادت میں عمدگی پیدا کرنے والوں کا۔ اور جو نہریں ہوں گی وہ بلا کس چیز کی ہوں گی؟ ہاں جی، اللہ آپ کو جزائے خیر، سورہ محمد میں آ چکا، وہ نہریں ہوں گی پانی کی، لیکن پانی وہ جو خراب ہونے والا نہیں۔ نمبر 2 نہریں ہوں گی کس کی؟ دودھ کی۔ نمبر 3 شہد کی۔ نمبر 4 شراب کی۔ اور چاروں چیزیں بہت ہی عمدہ، بہت ہی لذیذ۔
آخری آیت آج کے درس کی 86 والذین، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ پہلے بتا دیا گیا ایمان والوں کا انجام جنتیں، اب ان کا جو ایمان نہیں لاتے، وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں جو بھی ہوں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اولئک، یہی ہیں اصحاب الجحیم، بھڑکتی ہوئی آگ والے۔ اصحاب جمع ہے کس کی؟ صاحب کی، یعنی کہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، کفر کیا اللہ پہ ایمان نہ لائے، کفر کیا اللہ کے رسولوں پہ ایمان نہ لائے، یا کسی ایک رسول پہ ایمان نہ لائے، یا آسمانی کتابوں پہ ایمان نہ لائے، یا سب آسمانی کتابوں پہ ایمان لائے لیکن ایک کتاب پہ ایمان نہ لائے، یا تقدیر کا انکار کیا، یا آخرت کا انکار کیا، فرمایا جنہوں نے بھی کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی، یہی ہیں بھڑکتی ہوئی آگ والے، یعنی کہ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس معاملے میں استقامت دے، اور اللہ تعالی شرک سے اور گمراہیوں سے اور کافروں سے دلی دوستی لگانے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔